بہر طور امت پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحمت ہے کہ جب پیدا ہوئے تو کیا دعا کی؟ سجدے میں سر رکھ کے امتی امتی رب حبلی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، رب حبلی امتی۔ اچھا یہ بتاؤ امت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی ہوتی ہے۔ تو سرکار پیدا ہوتے ساتھ ہی امت کو یاد کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی بن کے ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ امت تو نبی کی ہوتی ہے اور آپ آتے ساتھ ہی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، سر سجدہ معبود میں رکھ کر یہ حق سے عرض کی یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ امت سے کس قدر پیار ہے، غاروں میں جا کر رو رہے ہیں، امت کو یاد کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر نوافل پڑھ رہے ہیں اور دعا میں اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ اور امت سے محبت کا یہ عالم ہے کہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، ون آف دا 6 authentic books of حدیث، اور حدیث نمبر ہے 1904 1904۔ اس حدیث میں تو کمال ہی ہو گئے، سرکار نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے 3 دعائیں دی ہیں، جو چاہو مانگ لو، جو چاہو مانگ لو۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ خاص دعائیں مانگ چکے ہیں، میں نے 2 مرتبہ مانگ لی ہے اور 1 مرتبہ چھوڑ دی ہے، اس دن کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام بھی میرے محتاج ہوں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کی کنیت ہے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، ان کے بعد جتنے نبی ہوئے ان کی اولاد میں سے ہوئے ہیں، فرمایا وہ بھی اس دن میرے حاجت مند ہوں گے، اس دن کے لیے میں نے یہ وہ دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سب کہیے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا جو رسول اللہ سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جائے۔ حضور کی حاجت تو ابراہیم خلیل علیہ السلام کو بھی قیامت والے دن ہوگی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ یہ حدیث کون سی؟ مسلم شریف میں، اور نمبر کیا ہے حدیث کا؟ 1904۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ جو 2 مرتبہ آپ نے دعا مانگی ہے وہ دعا کیا ہے؟ تو پتہ ہے کیا دعا مانگی تھی حضور نے؟ جو خاص دعا ملی ہر نبی کو کہ مانگ لو، تو حضور نے 2 مرتبہ فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ جو دعا مانگی ہے وہ ہے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ یہ امت کے لیے دعا فرمائی، اللہ اکبر۔ اور فرمایا ایک میں نے دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے قیامت والے دن کے لیے، کہ وہ دن ایسا سخت دن ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے حاجت مند ہوں گے، تو اس دن بھی آپ یہی دعا فرمائیں گے امت کے لیے، اور وہ شفاعت آپ کی ہوگی، شفاعت کبریٰ۔ اس پر ہم یہاں بیانات کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی پھر ایک تفصیل سے کریں گے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے اور کیا مقام ہے۔ یہ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت، کہ آپ امت کو یاد فرما رہے ہیں، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، امت کے لیے التجائیں کر رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں، امت کی بخشش کے لیے اللہ پاک سے عرض کر رہے ہیں۔ تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اے امتی تو بھی غور کرنا، تجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضور کے میلاد کے حوالے مانگ رہے ہیں، سرکار کی شانیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ حضور تو ساری عمر فیض و جود ہی کر رہے ہیں، سخاوت ہی کر رہے ہیں، امت کو نواز رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ تو ہونا کیا چاہیے؟ وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی، وہ کہے امتی تو بھی کہہ
ذرا ایک دفعہ کہہ لینا، وہ کہے امتی تو بھی کہہ، گونجی نہیں، مسجد گونجا نہیں چاہیے، وہ کہے امتی تو بھی کہہ، وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی اطاعت کے لیے، آپ کی فرما برداری کے لیے، آپ کی نوکری کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ حضور تو امت سے اتنی محبت فرمائے تو امتی کو بھی اس محبت کا جواب محبت سے ایسے دینا چاہیے کہ ہر رشتے ناطے، دوستی، تعلق، واقفیت سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا چاہیے، جس کا بخاری شریف کے کتاب الایمان جو سٹارٹ ہوتا ہے اس کی پہلی حدیث میں اس طرح سے ذکر ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں۔ میں اسے پیارا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے، اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر، مادر، برادر، مال، جان، اولاد سے پیارے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ امت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امت بھی سرکار سے ہر رشتے سے بڑھ کر پیار کرے۔ تو یہی پیار ہے جس نے موت کے وقت کام آنا ہے، یہی پیار ہے جس نے قبر میں کام آنا ہے، یہی پیار ہے جس نے حشر میں کام آنا ہے، اور یہی پیار ہے جس نے جنت میں کام آنا ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ جی قبر میں بڑا اندھیرا ہوگا تو کیا بچت کا سامان کیا، روشنی کا کیا سامان کیا؟ تو کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد کسے کہتے ہیں؟ قبر کو۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ آپ بھی تیاری کر لینا، ہر ایک نہیں جانا ہے، کوئی بندہ بچ سکتا ہے قبر سے؟ چند سال کی بات ہے، اب جو بزرگ ہو گئے اب اگلی منزل تو قبر ہی ہے نا۔ تو قبر کے ذکر سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کوئی لوگ ڈر جاتے ہیں کہ لو جی قبر کا ذکر کیوں کیا؟ بھئی قبر کا ذکر سے کوئی ذکر نہ بھی کرے تو کوئی قبر سے بچ سکتا ہے۔ اب قبر کی تیاری کرنی چاہیے، قبر کی روشنی کا سامان کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہیں جی قبر کا نام ہی نہ لو ہمیں بڑا خوف آتا ہے۔ تو آپ ہی کہہ لیں اندھیری رات سنی تھی، یہ جمعہ کا موقع ہے، دعا کا موقع ہے، چراغ لے کے چلے، تو سب کے ساتھ یہ چراغ جائیے تمنا کرو، اندھیری رات سنی تھی چراغ، اندھیری رات سنی تھی چراغ، اندھیری بڑی وہاں پہ سخت ہوگی اندھیری رات کہ کوئی وہاں پہ وینٹیلیشن نہیں ہے، کوئی درز نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، عزیز رشتہ دار خود بند کر دیں گے ہر سوراخ کو، ہر درز کو، تو وہاں پر عشق مصطفیٰ روشنی کرے گا۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی۔ تو یہ عشق سرکار کی شمع ایسی محفلوں میں آنے سے روشن ہوتی ہے، ایسے ماحول میں بیٹھنے سے ہوتی ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، عشق مصطفیٰ کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے تو وہ مدینے سے کنیکشن ہو جائے گا اور دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوگا۔ اگر پہلے سے چراغ روشن ہے تو اس کی لو میں اور تیزی آ جائے گی، اس کی روشنی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو میں سرکار کی شان رحمت بیان کر رہا ہوں، یہ تو ایک مستقل موضوع ہے، امت پر رحمت، تو اس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔